سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کتنی شادیاں کی؟ تاریخ کی بات کتابوں میں ہے کہ آپ بہت نکاح فرماتے تھے اور 100 تک شادیاں کی، اور آپ کی عادت تھی کہ نکاح کیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد طلاق دے دی، تو لوگ بوجہ نسبت قائم کرنے کے اپنی بیٹیاں دے دیا کرتے تھے، اور مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ حسن سے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہ کیا کرو، یہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، اور یہ اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، لہذا میں قطعاً اس انداز میں اس روایت کا قائل نہیں ہوں۔ اور یہ کہنا وہ جی ہم کسی کو کیا معاف کریں چاہے وہ حسن ابن علی کیوں نہ ہو، یہ شرمناک بات ہے۔ رسول پاک کا شہزادہ بہت خوبصورت تھا، انتہائی متقی تھا۔ خدا کے بندو، جس کی ماں فاطمہ ہو اور جس کا باپ علی ہو، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہو، وہاں تقویٰ تو اس پر ناز کرتا ہوگا۔ اور اس طرح کا انداز اپنانا کہ جی وہ عورتوں کے بہت شوقین تھے اور حسین و جمیل لڑکیوں کے ساتھ آئے دن نکاح کرتے رہتے تھے، یہ بطور الزام اگر کوئی کہے گا تو غلط کہتا ہے، اس کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جو حضرت فاروق اعظم کی عدل کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ان کے بیٹے نے بدکاری کی اور آپ نے ان کو کوڑے مارے، اور کوڑے پورے ہونے سے پہلے وصال ہو گیا، اور بقیہ قبر کوڑے ان کی قبر پر پورے کیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ امیر المومنین عمر کو بدنام کرنے کے مترادف ہے یہ روایت۔ وہ فاروق اعظم کا بیٹا، ان کو کیا کمی تھی لڑکیوں کی؟ ایک اشارہ کرتے پوری سلطنت کے مسلمان ان کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جاتے، لہذا فاروق اعظم کے کسی بیٹے نے زنا نہیں کیا اور کوئی کوڑے آپ نے نہیں مارے، اور آپ کے دل میں یہ واقعہ ذکر کرنا سراسر زیادتی ہے۔ اور ایک بار ایک صاحب مجھے کہنے لگے تو نے کہہ دیا تو اب میں دکھاتا ہوں حوالے۔ میں کہا حوالے تو بات کی بات ہے، نام بتا۔ اب عبداللہ ابن عمر کا نام منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا اچھا فاروق اعظم کا عہد حکومت کب تک رہا؟ 23 ہجری تک، ماہ ذو الحج تک، 23 ہجری، جی 23 ہجری تک فاروق اعظم کا عہد حکومت رہا، اور عبداللہ ابن عمر 73 ہجری تک زندہ تھے، اور ان کا وصال مکہ مشرفہ اور بعض روایات کے مطابق طائف کے مقام پر 73 ہجری کو ہوا۔ میں نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے، عبداللہ ابن عمر پر یہ الزام لگاتا ہے وہ 73 ہجری تک زندہ، پھر فاروق اعظم کی شہادت جو ہے 23 ہجری کو ہو گئی۔ نہیں وہ ابو شامہ تھے۔ میں نے کہا اچھا چلا ابو شامہ کا نام بتا۔ یہ ابو شامہ بھی کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، لہذا فاروق اعظم کے بیٹے پر یہ الزام قابل تردید ہے، اور ہم اس کو قطعاً بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ دونوں واقعہ آپ نے جو ذکر کیا وہ بھی قابل تردید ہے، اور دوسرا واقعہ بھی قابل تردید ہے، نہ وہ فاروق اعظم کا عدل ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا واقعہ امام حسن مجتبیٰ پر یہ الزام لگانا کہ وہ لڑکیوں کے شوقین تھے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، وہ پاک گرانا تھا، اور اللہ نے ان کے بارے میں نص میں کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اس طرح پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، تو نص کے بعد طریق سے حوالہ لے کے آنا یہ ویسے ہی جہالت کی علامت ہے۔ اللہ ان کی پاک دامنی کا پارسائی کا اعلان کر چکا۔ سورہ احزاب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی؟ اور کچھ